आयत 33 से लेना शुरू करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनत समराति रिज़क़न लकुम वसख्खर लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिहि वसख्खर लकुमुल अन्हार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूह वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी व बनिय अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्न अضलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन अस्वानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद्दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार मुहतिईना मुक़निई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम वअफ़इदतुहुम हवा। वअन्ज़िरिन नास यौम यातीहिमुल अज़ाबु फ़यक़ूलुल्लज़ीन ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीबिन नुजिब दावतक वनत्तबि'र रुसुल अवलम तकूनू अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल वसकनतुम फ़ी मसाकिनिल्लज़ीन ज़लमू अन्फ़ुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वज़रबना लकुमुल अम्साल वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़्लिफ़ वअदिही रुसुलहू इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्वाद सराबीलुहुम मिन क़ितरानिन व तग़शा वुजूहहुमुन नार क़तिरान सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वुजूहहुमुन नार
لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا، یا آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ایک ہی دفعہ فعل استعمال ہوا، یوں بہتر رہے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس میں سے پھل نکالے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کا کام دیتے ہیں، تمہارے لیے رزق کی خاطر پھل اتارے، یا تمہارے لیے بطور رزق پھل اتارے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اتارے نہیں، نکالے، معاف کرنا، بار بار لفظ انزلہ کی وجہ سے لفظ اتارا زبان پہ چڑھ گیا تھا۔ انزلہ صرف پانی کے متعلق ہے، اخرجہ ہے جو پھلوں کے متعلق ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں سے پھل نکالے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے بطور رزق، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے وہ سمندر میں چلیں، یا اس کی تقدیر کے ساتھ سمندر میں چلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْہَارَ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہاری خاطر سورج کو اور چاند کو ایسی حالت میں مسخر کیا کہ دائیں بین ہیں، وہ ہمیشہ حرکت میں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہاری خاطر رات کو بھی اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم مانگتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، یقیناً انسان بہت ظلم کرنے والا اور بہت ناشکر ہے۔ یہاں رزقا لکم جو فرمایا ہے من الثمرات، ثمرات جو ہیں ان کو عموماً سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ بیج کی خاطر یہ گودا وغیرہ مہیا کیا گیا ہے تاکہ بیج کی نشو و نما ہو سکے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے انتظام کے بغیر بکثرت ایسے بیجوں کا پیدا ہونا جو اپنے گرد کوئی پھلوں والا غلاف نہیں رکھتے، یہ ثابت کرتا ہے کہ محض بیج کے ذاتی مقاصد میں پھل ہونا شامل نہیں ہے۔ بیج کی اغراض بغیر پھل کے بھی پوری ہو سکتی ہیں، بس لکم کہہ کر، رزق لکم کہہ کے فرمایا کہ جو پھل پیدا کیے گئے ہیں یہ تمہارے لیے رزق کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں، محض کو اتفاقاً بیج کا غلاف نہیں ہے۔ اور اکثر دنیا میں جو بیج ہیں وہ بغیر پھل کے مادے کے پائے جاتے ہیں، اور جو پھل پائے جاتے ہیں وہ خصوصیت سے انسان کی ضرورت کے پھل ہیں۔ پرندے کچھ اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ساتھ، لیکن حقیقت میں انسان کے ذوق، اس کی ضروریات، اس کی وٹامنس کی ضروریات وغیرہ اور ذوق کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوشبوئیں، اس کی کھٹاس مٹھاس، یہ بطور انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں، ظاہری ترجمہ ہے، مگر امر سے مراد دراصل تقدیر ہے۔
تو خدا تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے پانی کی اور اس کے اندر یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس کے اندر وزن اتنا ڈوبے جتنا پانی کی گھیر میں، جتنا کشتی کی گھیر میں پانی آ سکتا ہے، یہ ایک تقدیر ہے خدا کی، اور اس کے باوجود وہ چیز چل سکے، یہ سوائے پانی کے اور کسی چیز میں صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ اس اصول کے تابع کسی اور مادے میں کشتی چل سکے، بس بے امرہ ہی سے مراد ہے اپنی خاص تقدیر سے یہ ممکن بنا دیا کہ پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے۔ اب دریاؤں کا جو جغرافیائی مطالعہ ہے بتاتا ہے کہ باقاعدہ زمین کے ان گوشوں تک پانی پہنچانے کے لیے ایک منظم نظام ہے، مرتب نظام ہے، کوئی اتفاقی بگٹر دوڑتے ہوئے پانی نہیں ہے یا بگ ٹوٹ دوڑتے ہوئے پانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ فضائی جائزہ لیں تو دریا ہی ہیں جن کے گرد تمام طبی جنگل اور تمام نباتات کا نظام ہے، اور اکثر کانٹیننٹ کو خدا تعالیٰ نے دریاؤں کے ذریعے ہی زندہ کیا ہے۔ تو فرمایا تو عالی مسخر کر دیا ہے، ورنہ ایک ہی رخ پہ سارے دریا چل پڑتے، پہاڑوں کی ایسی شکل ہوتی تو سارا پانی بہہ کے ضائع ہو جاتا اور زمین اور زندگی کے کام نہ آ سکتا۔ تو جہاں بھی لفظ تسخیر ہے وہاں ٹھہر کر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا مفہوم شامل ہے، کس طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ تسخیر کا مطلب ہے ہر طرح سے اسے غلامی پر باندھ دیا جائے، خدمت پر مامور کر دیا جائے۔ دائبین میں جو سورج اور چاند کی حرکت کا ذکر ہے، یہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوری حرکت ہے زمین کے گرد، لیکن جہاں تک ہمارے دیکھنے کا تعلق ہے یہ دوری حرکت ہی دکھائی دیتی ہے اور زمین کے گرد دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن کریم جن میں اس زمانے کے بلکہ ہر زمانے کے انسان کے نظری جو تاثرات ہیں وہ بیان ہوں بغیر کسی غلطی کے، مگر سائنسی حقائق سے تصادم بھی نہ ہو۔ اس لیے زمین کو ساکن نہیں فرمایا، بلکہ زمین کو خود اپنے گرد گھومتا ہوا بتا دیا ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، سایوں کو اور رات کو اور دن کو، رات کو سکون کا ذریعہ، دن کو معاش اور چلنے پھرنے کا ذریعہ، ایسی باتیں فرمائیں، لیکن اس کے مقابل پر یہ نہیں کہا کہ زمین اپنی جگہ کھڑی ہے اور جامد ہے یا ساکن ہے اور یہ چیزیں گھوم رہی ہیں۔ جعل اللیل سکنن، سکنن میں نے سکینت کا ذریعہ یا ٹھہری ہوئی اگر کہا جائے تو، تب بھی زمین کو سکن کہنے سے اعتراض فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باقاعدہ حکمت کے تابع یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اس زمانے کا انسان پرانی بیانات کو اپنی معلومات سے ایسے متصادم نہ دیکھے کہ گویا قرآن کا انکار کر بیٹھے، اور اپنی معلومات سے مطابقت کے مطابق دیکھتے ہوئے بھی اس کی نسلیں بعد میں اس لیے نہ انکار کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس زمانے کے لوگوں کی جہالت کے مطابق کائنات کا حال بیان فرما دیا اور حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے قرآن کریم مسلسل دائمی سائنسی حقائق سے پردہ اٹھاتا رہتا ہے، مگر ایسی زبان میں کہ اس زمانے کے انسان کے لیے کوئی الارم کی گھنٹی نہ بجتی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ آتاکم من کل ما سالتموہ، اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم مانگ کے کچھ بھی نہیں لے رہے،
دعاؤں کا مضمون تو یہاں بیان ہو ہی نہیں رہا، یہاں تو قانون قدرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے، تخلیق کائنات اور انسان کے لیے تسخیر کائنات۔ تو تسخیر کا دوسرا معنی یہ بنا کہ جو کچھ بھی امکانی طور پر تم مانگ سکتے ہو وہ سب تمہیں مہیا کر دیا گیا ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اس جو انسانی ترقی کے لامتناہی دور ہیں ان سب پر حاوی ہے۔ کوئی بھی انسانی ترقی کا ایسا دور نہیں جب انسان کو اپنی عقل اور معلومات کی ترقی کی وجہ سے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے اور وہ موجود نہ ہو۔ اس کی مثالیں میں آپ کو کئی بارہا دے چکا ہوں، آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پٹرول، کوئلہ وغیرہ کی بات چھوڑیں، وہ دھاتیں جن کی ایسے دور میں ضرورت پیش آئی جس میں مشینوں کی، کل پرزوں کی رفتاریں بہت تیز ہو چکی تھیں، اگر وہ دھاتیں نہ ہوتیں تو انسان علم کے باوجود اور تلاش کے باوجود کہ کوئی ایسی چیز ملے جو ہمارے علم کے مطابق ان کل پرزوں کو خاص رفتار سے گھومتے ہوئے بھی پھر بھی جل بجھنے سے بچا سکے اور فرکشن کے ذریعے یہ ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے جتنے جتنے نئے مادوں کی ضرورت پیش آئی انسان کو مہیا کر دیے گئے، موجود تھے، نظر نہیں پڑتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے طریق انسان کو سکھائے گئے جس سے پتہ چلا کہ قانون قدرت میں صلاحیتیں موجود ہیں کہ جہاں میٹلز ناکام ہو جائیں، جہاں معدنیات کی طاقت نہ ہو کہ وہ انسانی ضرورت کو پورا کر سکے، وہاں مقناطیسی طاقتیں اس کے کام آ جائیں۔ چنانچہ جو سب سے زیادہ خطرناک کروسیبلز ہیں وہ کٹھالیاں جن میں چیزیں گرم کی جاتی ہیں اس درجہ حرارت پر کہ دنیا کی کوئی میٹل، اس کا کوئی کمبینیشن بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کروسیبل مقناطیسی کے کروسیبل ہیں، یعنی آپ کو فضا میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور مقناطیس کی چاروں طرف کی قوت اور اس کا اپنے گرد حرکت میں آنا، اس کے بیچ میں جو چیز ہے اس کو اتنی طاقت سے روکتی ہے کہ جتنا مرضی وزن ہو وہ گر ہی نہیں سکتی، اور گرمی جتنی مرضی آپ کر دیں مقناطیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بس من کل ما سالتو منہ میں یہ سارے مضامین داخل ہیں۔ اگر صرف سوال کی بات کریں تو یہ بے محل ہے، یہاں دعا کا مضمون بتایا نہیں جا رہا، اور نہ یہ امر واقعہ ہے کہ انسان مانگ مانگ کے ساری چیزیں لے رہا ہے خدا تعالیٰ سے۔ اکثر تو انعام کافروں کو ملے ہوئے ہیں دنیا کے، وہ کب مانگتے ہیں خدا سے؟ سال تو منہ ہے، زبان حال سے تمہیں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کچھ تم طلب کر سکتے ہو وہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دیا گیا ہے تاکہ تسخیر کائنات میں تمہاری مدد ہو سکے، ورنہ ان ضروریات کے پورا کیے بغیر کائنات تمہارے لیے مسخر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو صورت ہے یہ ہے لامتناہی ہے، چنانچہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو تمہیں معلوم ہیں وہ تم گن بھی سکتے ہو، اور جو نہیں معلوم وہ بے شمار ہیں، اس لیے حد شمار سے بڑھ کر نعمتیں ہیں، لیکن انسان ضرور ظلم کرنے والا ہے، یعنی اندھیروں میں بسنے والا جانور ہے، کفار اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب جہاں یہ مضمون بیان ہوا تسخیر کائنات کا کہ زبان حال سے مخلوق مانگ رہی ہے، وہاں دوسرا مضمون بھی تو اس کے ساتھ ہے کہ اگر زبان قال سے مانگا جائے پھر بھی وہ دیتا ہے کہ نہیں، تو اب اس کی مثال شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے بے تعلق باتیں نہیں ہیں کہ تسخیر کائنات سے اچانک ابراہیم پر آ گئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وہ وقت بھی تھا جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اس شہر کو جو خانہ کعبہ کے گرد آباد ہونا شروع ہو گیا تھا،
آمنن، امن کی جگہ بنانا، وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا تو علم تھا عربوں کی بت پرستی کا اور اس وجہ سے فکر لاحق ہوئی، یا یہ مضمون، عارفانہ مضمون تو ہر نبی جانتا ہے کہ توحید کے بعد آخر بت پھر آ جایا کرتے ہیں، تو فرمایا جو میری اولاد ہے، جو میرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو یہاں بت پرستی اور شرک سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیر من الناس، پہلے یہ خود بھی تو بت پرستی کا ایک تلخ تجربہ رکھتے تھے کہ سارا ماحول بت پرست تھا، اور بت پرستوں ہی نے آپ کو زندہ جلانے کی کوشش بھی کی، تو وہ تجربہ جو ذاتی ہے وہ بھی اس دعا کے لیے محرک بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اگلے الفاظ کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیر من الناس، یہ جو بت ہیں بدبخت، انہوں نے تو کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میرے پیروی کریں گے وہی میرے ہیں۔ میں جو یہ کہتا ہوں کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، تو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ ساری اولاد نبی کی محفوظ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ دعا کی ہے کہ میں اور میری اولاد، اور اولاد کی تصریح فرما دی فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا پیرو ہوگا وہی میرا ہے۔ اب یہاں شیعہ عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تصرف تھا اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اولاد ساری نیک رہی، اور نیکی کے بھی اس مرتبے تک پہنچی جہاں خدا نے ان کو نبوت کا اہل سمجھا۔ اس لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم سے یہ مراد ہے جیسے ابراہیم کے بعد امامت ورثے میں چلی ہے، اس طرح ورثے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ کی ظاہری اولاد میں ورثے میں چلا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابراہیم کا اپنا مسلک خوب کھول رہی ہے۔ آپ کا مسلک یہ تھا جب کہتے تھے میری اولاد، کہ وہ میری اولاد ہے جو میری پیروی کرتی ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اور جہاں دو لوگ جنہوں نے میرا انکار کر دیا ہے تو یہ نہیں کرایا ان کو بے شک سزا دے دے، یہ نہیں فرمایا۔ عرض کرتے ہیں فإنک غفور الرحیم، تو پھر تو بڑا بخشنے والا ہے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لیا ہے، اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں دعا میں درد پیدا کرنے کے لیے وہ سابقہ وقت یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، مگر اپنے دل میں تحریک کرنے کی خاطر، دعا میں تضرع کی خاطر انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے تو اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں پھینک دیا، چھوڑ دیا، ذی زرع غیر ذی زرع، جس میں کچھ بھی نہیں اگتا تھا، محض بنجر تھی، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر، اور اس گھر کے پاس جس کی حفاظت کا، جس کی عظمت، جس کی عزت کا تو نے حکم دیا تھا، اور جو محرم بنا دیا گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، اس غرض سے ایسا کیا تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ان کی طرف آئیں، ورزقہم، ہجوم کریں ان کی طرف، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بندے بنیں۔ ایک پھل پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ذکر میں آخر پہ یہ فرمایا گیا بندے ناشکرے ہیں، لیکن
سب بندے نہ شکرے نہیں، وہ جن کو زبان حال سے مانگنے پر ملا ہے، شعوری طور پر نہیں مانگا، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں جو دراصل ہماری خاطر پیدا کی گئیں۔ جنہوں نے شعوری طور پر کچھ مانگا، انہوں نے شکر کو پیش نظر رکھا ہے اور دعا میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ جو نعمتیں تو دے اس طرح دے کہ وہ شکر گزار رہیں، نہ شکرے بن کر تیری نعمتوں کو ضائع کی قدری نہ کریں۔ اب یہ ایک اور بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، یہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کا رزق ظاہری طور پر تو مادی ذرائع میں کے ذریعے ان کو مہیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جسے مادی ذرائع کے بغیر رزق مہیا ہو، لیکن ہر قوم کے رزق کا وعدہ مذہبی طور پر ان کے انبیاء سے کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے ان کو دیا گیا ہے، اور اسی دائرے میں ان کے رزق کے غیر معمولی سامان فرمائے گئے ہیں۔ اور جو غیر مذہبی قومیں ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی مضمون ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے رزق کی کوئی خاص طرز، کوئی خاص پہچان کسی الہی کتاب کے حوالے سے ہو سکے۔ یہود کا جو رزق ہے وہ من و سلوہ کی صورت میں بیان ہوا ہے، اور مچھلیوں کی صورت میں جو ان کی طرف آتی ہیں دوڑ دوڑ کر سبت کے دن، اور ویسے وہ بچتی ہیں۔ بہرحال موسیٰ کی قوم کو پانی بھی اللہ نے عطا کیا اور رزق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پرندوں والا رزق بھی اور نباتاتی رزق بھی۔ حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو مائدہ مانگا، اور مائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دیا جائے گا، مگر آئندہ جب تمہاری قوم ناشکری بنے گی تو جس شان کا مائدہ دیا جائے گا اسی نسبت کے ساتھ ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے جہاں عبادت کے لیے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے ساتھ بٹھایا ہے، وہاں ان کے رزق کی دعا مانگی، اور جس طرز سے دعا مانگی اس طرز پر دعا قبول ہوئی، اور بہت لمبے عرصے تک حج کے ساتھ بیت اللہ کے گرد بسنے والوں کے منافع وابستہ رہے۔ اگر حج نہ ہوتا تو یہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ بدو اپنی زندگی جیسی بسر کرتے تھے، قبائلی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ایک جگہ حصول رزق کے لیے کچھ دیر ٹھہرے پھر آگے نکل گئے۔ علاقے تو ان کے ہوتے تھے، لیکن بدوانہ زندگی میں ایک قسم کا نومڈ تصور پایا جاتا تھا، یعنی گھومنا پھرنا تاکہ جہاں جہاں پانی نظر آئے وہاں پہنچ گئے، جہاں سے پانی ختم ہو وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلے گئے۔ بیت اللہ کے قریب زمزم کا چشمہ جاری کرنا، یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں دائمی طور پر دعا کے نتیجے میں پانی عطا ہوا ہے، یا بچے کی پکار کے نتیجے میں، ابراہیم کی قربانی کے نتیجے میں۔ ان کا رزق بھی خانہ کعبہ سے وابستہ کر دیا گیا۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو یہاں امن بھی مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بھوک مٹانے کے سامان بھی مانگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے یہ دونوں چیزیں ان کے لیے وابستہ کر دیں، لیکن حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ لوگ اس وجہ سے ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
اس کا کیا موقع ہے، یہ کیوں یہاں فرمایا گیا ہے؟ وہ جو انفس کا شر ہے وہ دعاؤں میں بھی داخل ہو جایا کرتا ہے، اور ریاکاری بعض دفعہ دعاؤں کو بھی بڑا حسین بنا کر دکھاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے خدا بس صرف تیری خاطر میں مانگ رہا ہوں، حالانکہ اپنی خاطر ہوتی ہے، اللہ کی خاطر نہیں، بہانے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی انکساری کی یہ مثال ہے، بہت گہری نظر سے اپنے نفس کا مطالعہ فرماتے تھے، ٹٹولتے تھے، دیکھتے تھے کہیں کوئی چھپا ہوا داغ تو نہیں رہ گیا، اور جب نہیں پاتے تھے پھر بھی انحصار خدا پر رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمارے نفس میں کیا ہے، ہم چھپا رہے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے ہم چھپا رہے ہوں، ہمیں علم نہ ہو، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے غلط ظاہر کر رہے ہوں اور ہمیں علم نہ ہو، اس لیے تیرے سپرد ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور بہت ہی تعریف ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمایا، جس نے مجھے عطا فرمایا علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا رب دعا کو بہت سننے والا ہے۔ اب یہاں جو بڑھاپے کا مضمون ہے، بائبل میں جو عمر بتائی گئی ہے وہ تو 90 برس بنتی ہے، 90 کے قریب ہے نا، 60 برس تھی حضرت سارہ کی عمر، اور 90 حضرت ابراہیم کی۔ کیوں جی، کسی کو یاد ہے بائبل؟ اور ہاں وہی 90 کے لگ بھگ میں نے کہا نا، اس میں بھی بنتی ہے۔ تو یہ بائبل کا بیان ہی درست ہے یا غلط، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ بائبل میں حسابی غلطیاں بہت پائی جاتی ہیں، مگر یہ علی الکبر کہنا ضرور بتا رہا ہے کہ کافی عمر ہو چکی تھی، اور اس پر جو پہلے اسماعیل کا ذکر ہے، اور اسماعیل کی دفعہ حضرت ابراہیم نے تعجب کیا ہے اپنے متعلق، اس کے بعد جتنی دفعہ بھی حضرت سائرہ کو خوشخبری ملی ہے بیٹے کی، انہوں نے تو تعجب کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سو بوڑھا نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اسماعیل جب پیدا ہوئے اس وقت بھی بوڑھے تھے، جب اسحاق کی باری آئی تو اور بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تبھی حضرت سارہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی بڑھیا اور بانجھ، اوپر سے میرا میاں بوڑھا ہو گیا۔ ان ربی لسمیع الدعا، فرمایا کہ یقیناً میرا رب ہے جو دعا کو سننے والا ہے۔ تو سوال کی وہ دوسری قسم جو مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے زبان نہ کہ زبان حال سے، ارادتاً عمداً، اس کا دائرہ کھینچا جا رہا ہے کہ محض وہ طبعی طور پر ممکن چیزوں پر اثر انداز نہیں ہوتی دعا، بلکہ جن چیزوں کو تم ناممکن بھی سمجھتے ہو ان پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہاں کبر کا لفظ خصوصیت سے ذکر کرنا ان دونوں کا بتا رہا ہے کہ پہلے تو ایک قانون کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پانی نکل آیا، قافلے بیٹھ گئے اور رزق کے سامان ہوئے، مگر اسماعیل کا خود پیدا ہونا یہ خود دعا کا معجزہ تھا، اور دعا جو ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور آخر پر اس دعا کی تان اس بات پہ ٹوٹی ہے کہ رزق وغیرہ یہ سوالات سب یہ بات کی باتیں ہیں، اصل میری مراد یہ ہے اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب دعا قبول فرما۔ دعائی مراد ہے کیونکہ
حمزہ کے نیچے جو جر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ گر گئی ہے. تو ربنا و تقبل دعا، اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول کر، ہماری نہیں فرمایا، کیونکہ دعا مانگنے والے یہاں ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اور چونکہ ذریت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، ذریت کو شامل کیا جا رہا ہے، اس لیے ربنا مخاطب فرمایا ہے، اے ہمارے رب. یعنی میں اور میری ذریت اس میں شامل ہیں جب میں کہتا ہوں اے ہمارے رب. لیکن دعا مانگنے والے اکیلے ہیں چونکہ، اس لیے کہتے ہیں وہ تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم فرمایا جائے گا. یہ آیت جو ہے والدیہ والی، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ یہ دعا چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو بعض لوگوں نے جو اپنی جہالت سے سمجھا ہے کہ آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی مشرک تھا، اس کا توڑ یہ آیت ہے. اصل میں ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. مگر جب حضرت ابراہیم کی بات کی جاتی ہے تو وہاں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مشرک کے لیے کیوں دعا، تو اس کا جواب قرآن پہلے ہی دے چکا ہے کہ وعدے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے خود ابراہیم کے وعدے کی لاج رکھنے کی خاطر اس سے یہ استثنائی شفقت کا سلوک فرمایا کہ اس کو کچھ عرصہ اپنی دعا پوری کرنے کی توفیق بخشی. اور یہ چونکہ آپ کی نماز میں ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جب خدا نے ظاہر کر دیا تب بھی یہ دعا مانگی. لیکن یہ استنباط کرونالوجی سے تعلق رکھنے والا اس سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا، جب وہاں آبادی بن گئی تھی، البلد ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اس وقت تک خدا تعالیٰ نے نہیں روکا. اس لیے یہ خیال کہ ادھر دعا مانگی ادھر کے بس اب ختم، یہ درست نہیں ہے. موت سے پہلے کسی وقت روکا گیا ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ اس سے بہت پہلے باپ مشرکانہ حالت میں زیر عتاب بھی آ چکا ہے، یا ان قوموں سے کلیتاً تعلق کاٹ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اس تمام عرصے میں اس دعا کی توفیق دینا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے غیر معمولی شفقت کا سلوک فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہ دعا ہوتے ہی کا وعدہ پورا ہو گیا، بلکہ دعاؤں کی توفیق عطا فرماتا رہا یا اجازت دیتا رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تو اللہ کو ہرگز گمان نہ کر کہ جو بھی ظالم لوگ عمل کرتے ہیں ان سے غافل ہے. اللہ کو ہمیں کبھی بھی غافل گمان نہ کر. کس سے؟ ظالموں کے عمل سے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اللہ تو محض ان کو مہلت دے رہا ہے، یؤخرہم مہلت دے رہا ہے، لیوم اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی اچانک ایسی مصیبت وارد ہوگی کہ اس میں اس طرح پلیزنٹ سرپرائز ہوتی ہے، اس طرح ان پلیزنٹ سرپرائز کا ذکر ہے کہ حیرت سے یہ کیا ہو رہا ہے، یا دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، خوف زدہ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، خوف زدہ ہو کر سر اٹھائے، جدھر منہ آئے اس طرف انسان بھاگ پڑتا ہے، اس کیفیت کا ذکر ہے. لیکن بھاگنے کی بجائے یہ فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظر ان کی طرف لوٹ کے نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی رستہ فرار کا دکھائی نہیں دے گا، اور ان کی دیکھنے کی طاقت گویا چھین لی گئی ہے.
لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹیں گی نہیں، جس کا مطلب نظر نہیں آ رہا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری طرف وہ شعاع ایک جگہ سے ہو کر لوٹ کر ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، تب ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب ہماری نظر لوٹ کے نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اندھے ہو گئے، تو وہ ان کا حال اندھوں کی طرح ہوگا، وہ نجات کی کوئی راہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَأَفِئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل ویران ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے بالکل۔ ہوا کا مطلب ہے جہاں کچھ بھی نہ رہے۔ تو خوف کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے دلوں کی بیابانی کیفیت ہوگی، اس میں وحشت کے ڈیرے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرا لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب ان تک آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی اور مدت کی مہلت دے دے، قریب چھوٹی سی نزدیک کی مہلت۔ نجیب دعوتہ کا، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، یا لبیک کہیں گے تیری دعوت پر۔ ونتبع الرسل، کہیں گے نہیں، تاکہ یہ اصل میں مضمون یہ ہے سبجنکٹیو، یوں کہنا چاہیے، اے خدا ہمیں، اے ہمارے رب ہمیں کچھ عرض مدت کی معمولی سی تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہہ سکیں، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی پیروی کر سکیں، یا ایسا کریں تو مہلت دے تو ہم یہ کریں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی نہیں جنہوں نے اس سے پہلے قسمیں کھائی تھیں، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال کا دن دیکھنے نصیب نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ تو ایسی قوموں کا حال ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان کی مہلت ان کو متکبر کر دیتی ہے، اور ان کی مہلت ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ کبھی تنزل پذیر نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے آ کے ٹھہر گئے ہیں۔ یہ ہر ہلاک ہونے والی قوم کی ہلاکت سے پہلے کی تقدیر ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں۔ جب بھی قومیں متکبر ہو کر بلند نہیں مگر جابرانہ قوتوں پر قبضے کر لیتی ہیں اور کمزوروں پر مسلط ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے، اب ہم کبھی بھی ہم صفحہ ہستی سے مٹائے نہیں جا سکتے، اس وقت اس میں پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم تو کہتے تھے زوال آ ہی نہیں سکتا، اب آ گیا ہے، اب یہ جواب ہے کہ اس کو ٹالا نہیں جائے گا، یہ تمہارا مقدر زوال ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم انہی لوگوں کی زمین میں بسے تھے، انہی لوگوں کے وطن میں بستے رہے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر خوب کھل چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم تمہارے سامنے خوب مثالیں کھول چکے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جتنی اس وقت ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے حال پر بین ہی اطلاق پا رہی ہے، کیونکہ ان سے زیادہ کسی کو علم نہیں کہ کتنی قومیں اٹھیں اور گریں اور غرق ہو گئیں یا زمین میں دفن کر دی گئیں۔ ان کا حال جتنا ان پر روشن ہوا ہے تحقیق کے نتیجے میں، اتنا دنیا کی کبھی کسی قوم پر روشن نہیں ہوا، اور ہم بھی ان کی کوششوں سے ہی فائدہ اٹھا کر تاریخ میں جھانک رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا۔ لیکن قرآن کریم نے ہم پر جو وحی کے ذریعے تاریخ ماضی کی تاریخ روشن کر دی تھی، وہ اگرچہ تحقیق، انسانی تحقیق کی مرہون منت نہیں، مگر ہمیں آج بھی ان سے زیادہ علم ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو کچھ علم ہے جو ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ ابھی قرآن کے پیچھے پیچھے ہے۔ قرآن کریم نے ماضی کی کئی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں
جن تک ان کی ابھی تک رسائی نہیں، جن تک ابھی ان کی رسائی نہیں ہوئی، اور یہ کام جاری ہے تحقیق کا۔ تو ایک پہلو سے ہم ان کے مضمون منت ہیں، ایک پہلو سے ہم ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذریعہ علم وہی ہے، اور وہی کے ذریعے بغیر اس قسم کی بدنی کاوش کے روحانی کثرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں ہم اگر محتاج، اگر ممنون ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بعد، کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں وہ علم عطا ہوئے جن کو حاصل کرنے کی ہم میں نہ صلاحیت تھی، نہ کبھی توجہ پیدا ہوئی، نہ کبھی انگلی ہلانی پڑی اس کے لیے۔ تو فرماتا ہے ہم اس لیے تمہیں کہہ رہے ہیں مہلت نہیں ہے کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تم انہی لوگوں کے پیچھے انہی کی زمینوں میں بسے ہو جو پہلے ہلاک کر دیے گئے، اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہو، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ صاف پتہ ہے کہ وہ کس مقام تک پہنچ کے گرائے گئے تھے، اور جتنی قومیں پہلے آئی ہیں ان کی تہذیب اور تمدن نے جب انتہائی ترقی کر لی اور وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، تب ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اٹھتی ہوئی قوم کو ہلاک کبھی نہیں کیا گیا، اس کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ جو غیر معمولی حوادث زمانہ کا شکار بنے ہیں وہ لوگ ہیں جو غیر معمولی طور پر تمدن اور تہذیب اور دنیاوی علوم میں اس زمانے کے تھے، ترقی کر چکے تھے، اور ان کی تہذیب اور تمدن اپنے انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ اسی سے استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اس حیرت انگیز تفسیر فرمائی کہ نوح کی قوم ایک بہت عظیم سویلائزیشن کی وارث تھی، جس سے پہلے انسان کو کبھی ایسی سویلائزیشن عطا نہیں ہوئی، اور بہت بلند مرتبے تک پہنچ چکی تھی ان کی سویلائزیشن۔ قرآن کریم میں تو یہ بیان لکھا نہیں ہوا نوح کے متعلق، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی صف لپیٹ دی گئی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلوں پر غور کرو تو جیسی تقدیر ایک قوم کی ہوتی ہے ویسی ہی اسی قسم کے حالات میں دوسروں کی ہے، اور یہ وہ تقدیر ہے جس کا یہاں ذکر ہے کہ، اور مترفیہ والی تقدیر جو قرآن کریم دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ پہلے لوگوں کو اپنی حد استطاعت تک تہذیبی تمدنی دائروں میں ترقی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور سائنسی دائروں میں بھی، یہاں تک کہ وہ ایسے چوٹی کے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ پیچھے سارے انسانوں کو اپنے سے نیچے اور حقیر اور معمولی اور جاہل دیکھتے ہیں۔ اس وقت ان کی صف لپیٹی جاتی ہے، اور جتنے وسیع دائرے پر صف لپیٹی گئی اتنی ہی ان کی تہذیب اور تمدن کی وسعت کی نشاندہی ہوتی ہے، اور جتنی سختی سے لپیٹی گئی اتنا ہی ان کے سابقہ علم اور تہذیب کی ترقی کی طرف بھی دلالت ہوتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نوح کی قوم کے ساتھ خدا کے سلوک پر بنا رکھتے ہوئے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ وہ بہت عظیم ایک تہذیب تھی جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اب میں نے ریسرچ گروپ کو اس بات پر لگایا تھا، کچھ عرصہ بعد انہوں نے کام کیا، ابھی ہمیں اور ورکرز کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح کے زمانے کے حالات کا کھوج اس تعلق سے کہ اس سے پہلے تہذیبیں کون کون سی آئی تھیں اور کس کس مقام تک پہنچی ہیں۔ اس ضمن میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اس زمانے کی جتنی بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، یا وہ قومیں یا ممالک جو اپنی تہذیب کے عروج کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ اس عروج کو حضرت نوح کے زمانے میں دکھاتی ہیں، اور حضرت نوح جیسا سیلاب اپنے ملک میں بتاتی ہیں، اور حضرت نوح کے زمانے کے حالات اپنے ملک پر وارد ہوتے ہوئے دکھاتی ہیں، اور اپنے کسی قومی ہیرو کو ایک اور نام سے حضرت نوح کا درجہ دیتی ہیں۔ یہ واقعہ ہندوستان میں بھی ہو چکا ہے۔ ہندوستانی جو
ہندو کتب کے حوالے سے انسان کہہ سکتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ بہت بڑا ایک منو پیدا ہوا تھا، جس کے زمانے میں پھر یہ طوفان آئے، بربادی ہوئی اور ساری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ اور چین میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ایک بات سے، ایک لفظ سے نقطہ اٹھا کر اسے اتنی وسعت کے ساتھ سمجھا اور پھیلا دیا سارے تمدن پر اس زمانے کے، اس کی تائید میں شواہد اکٹھا کرنا ہمارا کام ہے، اور اب تک جو ملے ہیں وہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ یہ نتیجہ نکالنا کہ کیا الگ الگ نوع آئے تھے یا ایک ہی نوع کی اولاد پھیلی ہے اور وہ تاریخی حوالے لے کر گئی ہے، یہ نتیجہ نکالنا منطقی طور پر تو ہو سکتا ہے یا یہ یا وہ، مگر تاریخی شواہد ہی نہیں بلکہ معدنیاتی اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس علم کو، جیولوجی نہیں، آرکیولوجی، اردو میں نام کیا ہے اس کا؟ آثار، جو علم الآثار ہے اس کے ذریعے بھی کھوج لگانا ہوگا۔ علم الآثار کے ذریعے اس میں عراق میں تو چیزیں دریافت ہوئی ہیں، اور ہماری ریسرچ ٹیم کے بعض ممبران نے ان کا حوالہ نکالا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ جب بھی کچھ کام مکمل ہوگا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مگر باقی جگہوں میں ابھی تک یہ خلا ہے۔ چین میں بہت بھاری ریسرچ کا امکان ہے، ہندوستان میں بہت بھاری ریسرچ کا امکان ہے، جو آثار قدیمہ کے ماہرین کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ذرائع بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں وہاں جہاں امکانی طور پر آثار قدیمہ کا مواد بلکہ خزانہ دفن ہے، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس کے لیے جس روپے اور محنت کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا نہیں۔ مگر بہرحال دیکھیں، آئندہ زمانے میں خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے گا۔ حضرت مسیح کے متعلق تو کچھ آثار پیدا ہوئے ہیں کہ آثار قدیمہ، قبر کے کھودنے کی بات نہیں میں کر رہا، اس کے قریب ارد گرد ایسے ماؤنڈز ہیں جن کے متعلق اب سائنسدان تقریباً پختگی سے یہ نتیجہ نکال چکے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی بہت قدیم تہذیبی خزانہ دفن ہے، اور اگر اس پر کام کیا جائے اور اندر سے اسرائیلی نکلائیں یا ان کی بود و گوشت کے طرز کے شہر یا بستیاں دریافت ہوں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور یقیناً اس میں ضرور تائیدی شواہد ہوں گے۔ کیونکہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ میری تائید میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق میں بہت سی گواہیاں آئندہ اگلے گی۔ آثار قدیمہ کی شہادتیں اگلی جاتی ہیں، زمین ان کو نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمارا ایک ریسرچ ورکر تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت محنت سے یہ کام کر رہا ہے، وہ امریکہ میں ہیں، عثمان رحیم۔ وہ عنقریب وہاں کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ ان کا وسیع سفر ہے، تبت سے لے کر کشمیر تک پھیلا ہوا، اور ان کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اب تک تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی ذہانت اور بڑی محنت کے ساتھ اور فن کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، جدید ترین فن جو سائنس نے دریافت کیے ہیں ان معاملات میں، عین ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وہ تحقیق کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑے وسیع رابطے کر چکے ہیں سنگل ہینڈڈ۔ اور ان کا یہ کام اور یہ غیر معمولی محنت اور لگن اپنے روزمرہ کے تعلیمی مصارف کے علاوہ ہے، وہ بھی جاری ہیں خدا کے فضل سے۔ اس لیے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ اس چھوٹی عمر میں یہ کیسے توفیق ملی، مگر ان کی خطوں کے ضابط سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آغاز بھی رویا کے ذریعے ہوا، اور بیچ میں بھی رویائے صالحہ ان کی نشاندہی کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ مسلسل جب بھی کوئی نئی بات کرتے ہیں دریافت،
وہ ساتھ اس انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ دراصل مسیح موعود کو جو خدا نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا اور آسمان سے مجھے خود ہدایت دی، اور وہ جو رویا میں نے دیکھی ہیں ان میں قطعاً کسی نفس کی ملونی نہیں ہے۔ کئی ایسی تھی جن کی اس کی تعبیر کا ان کو تصور بھی کوئی نہیں تھا، یا ایک معمہ سمجھ رہے تھے یا کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب میں نے تعبیر کی تو پھر حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بات واضح ہو گئی ہے، اور اس تعبیر میں ایسی باتیں تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں۔ تعبیر جب پتہ لگی تو پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ واقعتاً ایسی ہی باتیں ہیں۔ تو ایسے بہت سے مضامین ہیں جن میں قرآن کریم نے کھڑکیاں کھولی ہیں تحقیق کی، اور اگر ہم توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ بھی اس جد و جہد اور کوشش میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ ابھی تک تو ہم ان کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں، جو جس طرح چاہیں پیش کر دیں۔ اگر اس میں کیڑے ڈال دیں تو ہم مجبور ہیں وہ کیڑے ڈالے ہوئے پھل ہی کھائیں، لیکن یہ کوئی طریق نہیں، ہمیں ضرور اپنی محنت سے کچھ تیار کرنا ہوگا۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے غالباً، 1 منٹ ہے۔ ہاں، اس میں یہ بتا دوں، میں نے کہا تھا سدید الجرح کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں لفظ سدید استعمال ہوا ہے، پانی کی بجائے انہیں سدید پیش کی جائے گی، تو سدید کا ترجمہ پیپ کیا گیا ہے، لیکن دراصل پیپ نہیں ہے بلکہ خون جب کہ تعفن کی وجہ سے پیپ میں تبدیل ہونے لگتا ہے، ایک ہلکا سا بدلے ہوئے رنگ کا پانی بنتا ہے، اور وہی پانی ہے جو پک کر پیپ بنتا ہے۔ تو سدید اس پانی کو کہتے ہیں جو زخم چھوڑتے ہیں، اور اس کے اندر تعفن کا مادہ موجود ہے، لیکن ابھی وہ پیپ نہیں بنا ہوا ہوتا، اس سے پہلے کی حالت ہے۔ تو فرمایا اسے ان کو مائع سدید پلایا جائے گا، اور لیس کے نزدیک ایسا خون ہے جس میں پیپ کی آمیزش بھی ہو، مگر چونکہ پانی کا موقع ہے، میرے نزدیک وہی پہلا ترجمہ جو لسان العرب نے پیش کیا ہے لسان کے علاوہ، وہ زیادہ قابل قبول دکھائی دیتا ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔